بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے کیوں مارے گئے تھے؟ خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا اور امام صاحب نے اس کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل کون لوگ تھے اور آپ کے جنازے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مکمل حالات زندگی کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ماہ ربیع الاول سال 163 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ اس وقت بغداد پر عباسیوں کی حکومت تھی۔ آپ کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد امام صاحب کی پرورش اور نگہداشت ان کی والدہ کے کندھوں پر آ پڑی۔ خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور علماء حدیث میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مسند احمد کے نام سے حدیث کی مشہور و معروف کتاب تالیف کی، جس میں تقریباً 40,000 احادیث ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحائف اور ہدیے پیش کرتے، مگر آپ سب کچھ بانٹ دیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 179 ہجری میں علم حدیث کے اصول میں مشغول ہو گئے، اور ان کی عمر اس وقت محض 15 سال تھی۔ سال 183 ہجری میں کوفہ کا سفر اختیار کیا اور اپنے استاد کی وفات تک وہاں مقیم رہے۔ اس کے بعد دیگر شہروں اور ملکوں میں علم حدیث کے اصول کی خاطر سفر کرتے رہے۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ شخص بہت بڑا عالم فاضل تھا، مگر بدعقیدہ شخص تھا۔ اس وقت عباسیوں کا جو خلیفہ تھا اس کا نام خلیفہ مامون رشید تھا۔ قاضی احمد بن ابو داؤد خلیفہ مامون رشید کے بہت قریب تھا۔ اس نے خلیفہ مامون کو پٹی پڑھائی کہ قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے، اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور دراصل یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ قرآن معاذ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یعنی یہ مخلوق ہے۔ ناظرین، یہ عقیدہ کفر تھا، اور قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ مامون رشید کے دور میں اسی بدعقیدہ شخص احمد بن ابو داؤد نے شروع کیا۔ اسلام سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ایک شخص لبید بن عاصم سے لیا، جو ایک یہودی تھا، اور یہ وہی بدبخت تھا جس نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ یہ تورات کے بھی مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ قاضی احمد بن ابو داؤد کی بات مان کر خلیفہ مامون نے سال 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے ہاں کے علماء سے اس بات کا اقرار لے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اسے گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ بغداد کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم کو بھی یہ حکم پہنچا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا۔ ان میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ ان کے سامنے مامون کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا سب لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے انہیں قید میں ڈال دیا۔ دوسرے دن اس نے چاروں کو جیل سے نکلوایا اور کہا اقرار کر لو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ناظرین، ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام صاحب اور ان کے باقی 2 ساتھیوں کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسرے دن اس میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ اب امام صاحب کے ساتھ صرف ایک ساتھی رہ گئے۔ ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید میں ہی طرطوس روانہ کر دیا گیا۔ محمد بن نوح راستے میں انتقال کر گئے۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تجہیز و تکفین کی۔ ایسے حالات میں ایک دن مامون کا ایک درباری روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا، ابو عبداللہ، معاملہ بہت سخت ہے۔ مامون نے تلوار نیام سے نکال لی ہے اور قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہ کیا تو میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، اس فاجر کو تیرے حلم نے اتنا مغرور کر دیا کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آ رہا۔ اے اللہ، اگر قرآن تیرا کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ، اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں مامون رشید کی موت کی خبر آ گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر پھر مجھے معلوم ہوا کہ معتصم باللہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے اور احمد بن ابو داؤد اس کا وزیر مقرر ہوا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خطرناک محسوس ہونے لگی۔ ناظرین، خلیفہ معتصم باللہ نے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ اقرار کرو کہ قرآن مخلوق ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس جرم کی پاداش میں آپ کو بیڑیاں ڈال کر 18 ماہ قید میں رکھا گیا، اور پھر خلیفہ معتصم باللہ کے بھرے دربار میں آپ کو 80 کوڑے مارے گئے اور آپ پر ظلم کی انتہا کی گئی، مگر آپ نے پھر بھی کفر کا اقرار نہیں کیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہوش آیا تو آپ نے زخموں سے چور اور جسم سے خون نکلتے ہوئے نماز ادا کی اور فرمایا کہ ہماری حقانیت کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ اسی حالت میں آپ اپنے ملک چلے گئے، ان زخموں کی وجہ سے بیمار ہو گئے، اور انہی زخموں کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، خلیفہ معتصم کی رائے سے اختلاف کی پاداش میں آپ نے کوڑے کھائے، مگر غلط بات کی طرف رجوع نہ کیا۔ آپ کوڑے کھا کھا کر بے ہوش ہو جاتے، مگر غلط بات کی تصدیق سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے حق کی پاداش میں جس طرح صعوبتیں اٹھائیں، اس کی بنا پر اتنی ہر دل عزیز پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے۔ ان کے انتقال کے وقت تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ اشخاص بغداد میں جمع ہوئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ عباسی خلافت کے آخری دور میں فقہ حنبلی کا بڑا زور تھا۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حنبلی تھے۔ آج کل ان کے پیروکاروں کی تعداد کم ہو کر عرب کے علاقے مسجد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، جن کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ حنبلی علماء میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار صفحہ اول کے لوگوں میں کیا جاتا ہے۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کا ایک طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹریوں میں بسر ہوا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتی، طرح طرح کی عزتیں دی جاتی تاکہ آپ کسی خلق قرآن کے قائل ہو جائیں، لیکن وہ عزم و ایمان کا ہمالیہ 1 انچ تک اپنے مقام سے نہ سرکا۔ حق پہ جیا اور حق پہ وفا پائی۔ آپ کا شمار فقہ کے 4 بڑے اماموں میں کیا جاتا ہے، اور آپ کا مزار پورانوار الہاشمیہ اردن میں واقع ہے۔